السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے تحت زندگی گزاریں، تمام امور زندگی روزمرہ کے تقوی کے مطابق بسر کریں۔ تقوی انسانی زندگی کے تحفظ کی حفاظتی تدبیر ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کو خطرات سے، آفات سے، زوال سے، عذاب سے بچانے کے لیے حفاظتی نظام بنایا ہے۔ زندگی بھی انسان کے لیے اللہ نے خلق کی ہے اور اس زندگی کا تحفظ بھی اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا ہے۔ چونکہ انسان با ارادہ مخلوق ہے، اس لیے یہ تدبیر انسانی ارادہ سے عملی ہوگی۔ انسان نے اس تدبیر کو اپنی زندگی پر نافذ کرنا ہے، لاگو کرنا ہے اور عملی لباس پہنانا ہے۔ انسان کے علاوہ باقی کائنات کے موجودات اور مخلوقات خود ارادہ نہیں رکھتے، اس لیے ان کی حیات یا ان کے وجود اور ان کے لیے جو حفاظتی تدبیر اور بندوبست ہے وہ اللہ کے ارادے سے نافذ ہو جاتا ہے، لاگو ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے ارادے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انسان کو اللہ نے ارادہ عطا کیا ہے اور انسانی فعل میں انسانی ارادہ شرط ہے، لازمی ہے، ضروری ہے۔ اس لیے زندگی کے ہر عمل میں بھی انسان خود صاحب ارادہ ہوتا ہے اور ان کی حفاظتی تدبیر میں بھی انسان خود شامل ہوتا ہے، دخیل ہوتا ہے۔ انسانی ارادے کو رہنمائی اور ہدایت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فراہم کر دی ہے تاکہ اس کے مطابق انسان کو ارادہ کرنے میں، نیت بنانے میں آسانی ہو، سہولت ہو۔ اس حفاظتی تدبیر کو اور نظام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو منشور ہے انسان کی زندگی کے لیے، دستور ہے، آئین ہے، قرآن اور قرآن میں بیان ہونے والا دین، یہ اللہ کی طرف سے منشور ہے اور آئین ہے۔ دستور زندگی قرآن ہے، منشور زندگی قرآن ہے، اور اس منشور زندگی میں حفاظتی تدبیر اور قانون بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ یہ حفاظتی تدبیر، اس کا اصلی منبع قرآن کریم ہے۔ قرآن تاریخ بھر میں انسانوں کے دسترس میں رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام و منشور، اور اس کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ نے
انسان کے لیے ساری رہنمائی ذکر فرمائی ہے، بیان فرمائی ہے۔ محفوظ زندگی گزارنے کے لیے انسان کو قرآن کے متعلق اپنا ذہن بدلنا پڑے گا۔ موجودہ ذہن جو ہمارا، کسی بھی چیز کے متعلق ہماری ذہنیت، ہماری سوچ، فکر کا انداز، یہ قرآن نے نہیں بنایا، یعنی ہماری سوچ قرآن نے نہیں بنائی، یا آپ کی مادری زبان کے مطابق آپ کا مائنڈ سیٹ قرآنی نہیں ہے، اور یہ سب سے بڑی مشکل ہے۔ چونکہ ہمارا پرورشی تعلیمی نظام قرآنی نہیں ہے، جہاں پر انسان کی شخصیت تشکیل پاتی ہے، جہاں پر ذہن بنتا ہے، جہاں پر فکر اور سوچ کی بنیاد بنتی ہے اور بیج کاشت کیا جاتا ہے ابتدائی زندگی، وہاں قرآن موجود نہیں ہے۔ اگر ہے بھی تو وہ عنوان دستور و آئین و منشور نہیں ہے، ثواب کے طور پر ہے، مقدس کتاب کے طور پر ہے، حفظ کر لیتے ہیں۔ عموماً چھوٹی عمر میں بچوں کو زور لگاتے ہیں کہ قرآن حفظ کریں، اور کر بھی لیتے ہیں۔ ایک تعداد، جمعیت، اقلیت قرآن کو اچھے طریقے سے خوبصورت انداز میں حفظ کرتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، لیکن یہ منشور کے ساتھ رویہ نہیں ہے۔ منشور حفظ نہیں ہوتے، منشور تشریح ہوتے ہیں اور منشور عملی ہوتے ہیں، منشور حفظ کے لیے نہیں ہوتے۔ حفظ سے مراد یعنی رٹا لگا کے ان کو ذہن میں بٹھا لینا، یہ منشور کا رویہ نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں رٹنا پڑتا ہے، جیسے ریاضی میں پہاڑے رٹنے پڑتے ہیں۔ ٹیبل ہے نا، جو آپ آج کل نہیں پڑھاتے آپ کو، لیکن ضروری ہے۔ جس شخص نے علم ریاضی سمجھنا ہے، یا جس شخص نے اکنامکس کو پڑھنا ہے، اکاؤنٹ کا پڑھنا ہے، یہ پہاڑے اس کو ازبر ہونے چاہیے۔ وہ جو پہلے سے پڑھاتے تھے پنجابی علاقے میں، 1 دونے دونے 2 دونے 4، یہ رٹنے کی چیز ہے، یہ سمجھنے کی چیز نہیں۔ حفظ اس کا حافظ ہونا چاہیے۔ اور پہاڑا آپ کو 20 تک کا پہاڑا اسکولوں میں پڑھاتے تھے، جب ہم پڑھتے تھے تو وہ 20 تک کا پہاڑا رٹا دیتے تھے، باقی پھر انسان کو خود اس بنیاد پر سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح اور کچھ علوم ہیں یا کچھ معلومات ہیں جن کو حفظ چاہیے، یعنی ذہن میں رٹا لگا کے بٹھا لینا چاہیے ان کو۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں، اور سمجھ کر ان کو زندگی میں انسان نے عمل کرنا ہے۔ قرآن کی تعلیمات سمجھنے کے لیے ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا ہے کہ ہم نے اس لیے نازل کیا ہے عربی میں کہ تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ سورہ زمر میں اس سے زیادہ خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے عربی بنانے کا مقصد ذکر کیا ہے، کہ ہم نے قرآن عربی میں کیوں پیش کیا ہے، کسی اور زبان میں نہیں ہے۔ سورہ مبارکہ زمر میں ہے، ایسے ہی سورہ یوسف میں بھی ہے۔ سورہ زمر میں 2 مقام پر ہے۔ قرآن کریم کے عربی نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ سورہ یوسف میں واضح تر ہے، دوسری آیت سورہ مبارکہ یوسف کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین۔ جیسا پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ قرآن کا اصل نام کتاب ہے، الکتاب۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ مبین یعنی بہت ہی واضح، روشن، کھلی ہوئی آیات، جن میں کوئی ابہام، اجمال، غبار اور پیچیدگی نہیں ہے، بہت ہی واضح ہیں۔ قرآن مبین ہے،
واضح ہے، قرآن نے اللہ نے ذکر فرمایا، نازل فرمایا ہے، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ ہم نے کیوں قرآن عربی میں اتارا ہے؟ یہ کتاب مبین قرآن بنایا ہے، اس قرآن کو عربی بنایا ہے، اور عربی بنا کر اس کو نازل کیا ہے۔ مقصد کیا تھا؟ ہدف کیا تھا؟ مقصد یہ ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، تمہارے سمجھنے کے لیے، تعقل کے لیے، فہم کے لیے قرآن کو عربی بنایا ہے۔ قرآن کے بارے میں مسلمانوں کی ذہنیت وہ نہیں ہے جو قرآن کو سمجھنے میں اور قرآن کو عملی کرنے میں مددگار ثابت ہو، بلکہ مسلمانوں کی بالعموم ذہنیت ایسی ہے کہ قرآن سے دور کرتی ہے۔ محبت قرآن کی ضرور بڑھاتی ہے یہ ذہنیت، فہم سے دور کر دیتی ہے۔ قرآنی سمجھ، قرآنی ہدایت، قرآنی آئین، قرآنی منشور سے یہ ذہنیت دور کر دیتی ہے ہمیں۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ مسلمانوں میں، مسلمان بچے کی شخصیت جب تشکیل پاتی ہے، اس کی شخصیت تین چیزیں مل کر بناتے ہیں۔ ہم سب جو یہاں موجود ہیں، ہماری شخصیت تین ماؤں نے بنائی ہے، تین مائیں ہیں سب کی۔ ایک معاشرہ، سماج، ماحول، یہ ایک ماں ہے جس نے آپ کی شخصیت بنائی ہے۔ دوسرا تعلیم، اسکول، نصاب، ٹیچر، یہ دوسری ماں ہے جس نے شخصیت بنائی ہے۔ اور تیسرا مذہب اور مسلک اور فرقہ، ان تینوں نے اپنے اپنے حصے سے ہر مسلمان کی شخصیت کو تشکیل دیا ہوا ہے۔ یعنی آپ کی شخصیت، ہماری شخصیت، ایک حصہ اس کا معاشرے نے بنایا ہے، سماج نے بنایا ہے۔ دوسرا حصہ ہماری شخصیت کا اسکول میں ٹیچر نے، کتابوں نے، نصاب نے، کریکلم نے بنایا ہے۔ اور تیسرا حصہ ہماری شخصیت کا مذہب، مسلک اور فرقے نے، فرقے کے علماء، فرقے کے مبلغین، فرقے کے خطباء، فرقے کے ذاکرین، فرقے کے مدرسین نے تیسرا کردار ہماری شخصیت میں ادا کیا ہے۔ اور تینوں کے ہاں قرآن نہیں ہے شامل۔ سماج میں ہمارا سماج، تہذیب، کلچر ہمارا قرآنی نہیں ہے، چونکہ قرآن سے تو نہیں پھوٹا، ہندوستان سے پھوٹا ہے۔ اور ہمارا نظام تعلیم قرآن سے نہیں نکالا ہم نے، برطانیہ سے لیا ہے، ہم نے ابھی تک برطانوی ہے مکمل طور پر۔ اور جو ہماری دینی مذہبی شخصیت بنی ہے وہ فرقے نے بنائی ہے، اور فرقے قرآن سے نہیں بنے، قرآن سے نہیں نکلے فرقے انسانوں نے خود بنا لیے ہیں، یا نافہمی کی وجہ سے، یا مفادات کی وجہ سے، یا اغراض کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے فرقے تشکیل دے لیے۔ پس تینوں چیزیں جو آج کے مسلمان کی شخصیت کو بنانے میں مؤثر ہیں سب سے زیادہ، وہ تینوں قرآن سے دور اور قرآن ان سے باہر ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ محشر میں رسول اللہ گواہی دیں گے، رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ تو وہ مہجوریت آج موجود ہے، باوجود اس کے کہ ہر گھر میں قرآن ہے، ہر شخص کو قرآن سے محبت ہے، ہر شخص قرآن سے عقیدت رکھتا ہے، احترام بجا لاتا ہے، لیکن منشور تربیت کا حصہ ہو، تعلیم کا حصہ ہو، ماحول کا حصہ ہو، کلچر کا حصہ ہو، پھر مہجوریت سے نکلتا ہے۔ ابھی مہجور ہے، متروک ہے قرآن۔ جب آپ کی جو شخصیت ہے، مائنڈ سیٹ ہے آپ کا، یہ قرآن سے نہیں بنا، یہ بنا ہے، فرقے نے بنایا ہے، سماج نے بنایا ہے، اور
تعلیمی نظام نے بنایا ہے آپ کا مائنڈ سیٹ. آج کل سوشل میڈیا کو بھی اس میں شامل کر دیں. موجودہ نسل کو چوتھی ماں بھی مل گئی ہے اور وہ میڈیا ہے، خصوصاً سوشل میڈیا. ان 4 چیزوں نے ایک فرد کی تشکیل کی ہے. اس فرد میں یہ 4 چیزیں قرآن سے کوئی تعلق نہیں رکھتی. 4 چیزیں انسانی ہوس، انسانی خواہشات، انسانی ترجیحات، انسانی مفادات اور انسانی رجحانات کا نتیجہ ہے. قرآن تو کہیں بھی نہیں ہے ان میں. بس جو ہماری شخصیت و ہمارا ذہن بنا ہے وہ قرآن فہمی، قرآن شناسی اور قرآن سے کچھ لینے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے. ہمارا جو شخصیت اور مائنڈ سیٹ ہے وہ مفاد پرستی کا ہے. آپ نے مفاد حاصل کرنا ہے. تعلیم ہمیں مفاد پرست بناتی ہے، سماج ہمیں مفاد پرست بناتا ہے، خودخواہ بناتا ہے. اسی طرح فرقہ آپ کو فرقہ پرست بناتا ہے. تو بیچ میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر قرآن کی طرف انسان کا رخ مڑے، یا قرآن انسان کی تعلیمی مرحلے میں، آموزشی مرحلے میں، تربیتی مرحلے میں قرآن ہماری تعلیم کا حصہ بن جائے. اور ایک بچہ جب رشد کرتا ہے، پرورش پاتا ہے، تو اس کی شخصیت قرآنی بن جائے، قرآنی ڈھانچہ بن جائے، قرآنی اس کی انداز سوچنے کا بن جائے. اب جب قرآنی بنیادوں پر انسان کی شخصیت تشکیل پاتی ہے، پھر وہ قرآن کی طرف رجوع کرتا ہے. تو قرآن نے جو دعوے کیے ہیں، بیان کیا ہے کہ ہم نے قرآن عربی میں اتارا ہے تاکہ تقوی حاصل ہو. بلکہ ابھی ایک کسی نے کتاب لکھی ہے، زیادہ اس کتاب کو میں نام نہیں لیتا مصنف کا، اور اس کا اردو میں نہیں ہے، کسی اور زبان میں. اس نے دین پر تنقید کی ہے، اعتراض کیا ہے. اور عموماً مذہبی دینی طبقہ تنقید برداشت نہیں کرتا. ان مذہبی طبقہ جو ہے وہ ایک ہی ان کی زبان ہوتی ہے، سر تن سے جدا. جس نے تنقید کی، جس نے سوال اٹھایا، سر تن سے جدا. لہٰذا یہ تنقید کرنے کے لیے بھاگ جاتے ہیں. مسلمان ملکوں سے بھاگ کے غیر مسلم ممالک میں بیٹھ کر پھر اپنی تنقیدی آراء کا اظہار کرتے ہیں تاکہ محفوظ رہیں. اگر تنقید ہے تو اس کا جواب چاہیے ہوتا ہے، معقول مدلل جواب چاہیے ہوتا ہے. اس نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ اگر جیسے آپ کا دعویٰ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن ہدایت ہے، تو کوئی ایک نمونہ اس تاریخ بھر میں بتاؤ نا ہمیں، قرآن کی تربیت یافتہ نسل، قرآنی انسان کہاں ہے؟ ہمیں اس کا ایڈریس دو، شناسنامہ دو. آج کی موجودہ نسل میں، پاکستان میں، پوری عرب دنیا میں، مسلمان ممالک میں، ہمیں قرآنی سوسائٹی بتاؤ کہاں ہے؟ اب یہاں کو دے سکتا ہے قرآنی معاشرت، قرآنی سماج، قرآنی سوسائٹی، قرآنی نظام جس میں ہر چیز قرآنی ہو؟ آپ نہیں دکھا سکتے. اب جو اعتراض کرنے والا ہے اس نے نتیجہ یہ لیا ہے کہ اگر قرآن سے سوسائٹی بن سکتی ہوتی تو ابھی تک بن چکی ہوتی. جو نہیں بنی تو اس کا مطلب ہے آپ کا قرآن سے جو توقع ہے وہ درست نہیں ہے. یہ اس کا تنقیدی نظریہ ہے. لیکن ایک مسلمان مومن جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے کہ قرآنی سوسائٹی ہے، قرآنی نظام ہے، لیکن وہ قرآن کے اندر ہی ہے، باہر نہیں آیا. چونکہ عملی طور پر جیسا میں نے کہا کہ ابھی موجودہ نسل، ہم اپنی پاکستان کی بات کریں، اسی معاشرے میں جس کا ہم خود حصہ ہیں، تاکہ گواہی اس کو عینی چشمدید گواہی بھی ملتی رہے اس بات کو کہ اس نسل کی پرورش 4 چیزوں سے، میں نے کہا موجودہ نسل کی، پچھلی نسلوں کی 3 آغوش میں ہوتی تھی، اس کی 4 آغوش میں ہوتی ہے. ایک ہے سماج، دوسرا ہے تعلیم، تیسرا ہے فرقہ. آج کل چوتھی چیز اس میں اضافہ ہو گئی ہے سوشل میڈیا.
یہ چاروں آج کے بچے، آج کی فرد انسانی شخصیت بنا رہے ہیں، یہ چاروں مل کر. ان چاروں میں کہیں بھی قرآن نہیں ہے. فرقے میں ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر قرآن لے آئیں تو فرقہ ختم ہو جاتا ہے. اگر قرآنی دستور لے آئیں پھر فرقے کا وجود قائم نہیں رہتا. قرآن کو باہر نکالنا پڑتا ہے تاکہ فرقہ بن سکے. فرقہ بنتا ہے بزرگوں کے اقوال سے، شخصیات کے محور میں. فرقے شخصیت کے محور میں بنتے ہیں، دین اللہ کے محور میں ہوتا ہے. دین کا محور اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی طرف جب آئیں تو پھر تو الگ الگ نہیں رہتے، پھر تو سارے ایک ہو جاتے ہیں. جیسے حج میں جاتے ہیں بظاہر علامتی طور پر، ظاہری طور پر احرام جب باندھتے ہیں تو ساری شناخت ختم ہو جاتی ہے. اس سفید تولیے میں کوئی ترک ہو، ایرانی ہو، فارس ہو، عجم ہو، ہندی ہو، افغانی ہو، پاکستانی ہو، ترانی، تمیز ہی نہیں رہتی، چونکہ یک رنگ ہو جاتے ہیں، چونکہ محور ایک ایسی چیز بن گئی ہے. لیکن جب احرام اتارتے ہیں پھر اپنی پتلونیں پہنتے ہیں، پینٹیں پہنتے ہیں، شلوار قمیض، دھوتیاں، چوغے، لبادے، پھر الگ الگ ہو جاتے ہیں. پھر افریقن الگ ہو جاتا ہے، ایشین الگ ہو جاتا ہے. تو اگر اللہ کے محور میں سب کچھ تشکیل پائے، دین و مذہب و فرقہ، پھر تو کئی فرقے نہیں ہوں گے، ایک ہی ہوگا، پھر فقط امت مسلمہ ہوگی. لیکن جب اللہ کے علاوہ ہم نے شخصیات کو بھی بیچ میں محوریت دینی ہے اور بزرگان کو بھی محوریت دینی ہے، سب کو محوریت دینی ہے، تو پھر بنتے چلے جائیں گے. جتنے بزرگ ہیں اتنے فرقے، جتنی شخصیات ہیں اتنے مسلک. بس فرقوں کی بنیاد قرآن پر نہیں رکھی گئی. آپ مطالعہ کر کے تحقیق کر کے دیکھ لیں، پاکستان میں جو رائج فرقے ہیں بڑے، ان میں سے کسی میں سے قرآن تلاش کر کے دیکھیں آپ، کتنا قرآن ان کی تعلیمات کا حصہ ہے. بہت قلیل ملے گا آپ کو. اتنا ہی قرآن ملے گا جتنا ان کے فرقے کی تائید ہوتی ہے. جن آیات سے اتنی آیات ان کے مسلک و مذہب میں رائج گردش کرتی ہوئی نظر آئیں گی. باقی آیات کسی کو نہ اس فرقے کے عالم کو پتہ ہے، نہ اس فرقے کے خطیب کو پتہ ہے، نہ اس فرقے کے ساتھ تعلق رکھنے والے مسلمان کو معلوم ہے. قرآن کے متعلق ہمیں سب سے پہلے اپنی ذہنیت بدلنی ہے. یہ ذہنیت جو سماج نے، تعلیم نے اور فرقوں نے بنائی ہے، اور سوشل میڈیا نے، ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ قرآن سے بنانا ہے. قرآن اسی لیے آیا، تربیت کا مطلب یہی ہوتا ہے، یہ مائنڈ سیٹ بنانا. اس میں اگر ہم قرآن کے متعلق ذہنیت بنا لیں تو قرآن منشور ہے، دستور ہے، آئین ہے، کنسٹیٹیوشن ہے، دین ہے، ہدایت کا منبع ہے قرآن کریم. اس صورت میں پھر ہم قرآن کا اگر یہ جائزہ لیں اور اس طرح ذہنیت رکھ کر قرآن کی طرف آئیں، ہم قرآن ہمیں وہ جو دعوے ہیں قرآن کے کہ ہم نے قرآن عربی میں نازل کیا ہے، اس لیے نازل کیا ہے کہ اس سے آپ تقوی حاصل کریں. اس سورہ مبارکہ طٰہٰ کی آیا 113 میں 2 مقصد ذکر کیے گئے ہیں. باقی آیات میں دیگر مقاصد بھی ہیں، اس آیت میں 2 مقصد ہیں. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. ہم نے قرآن عربی میں اتارا ہے اور اس میں ہم نے ہر طرح کی تنبیہات رکھ دی ہیں. انسان کو توجہ دلانے والی چیز کو تنبیہ اور وعید کہتے ہیں. جہاں پر انسان کو کوئی، ویسے ابھی ہوتا ہے نا، بعض سو جاتے ہیں، ساتھ بیٹھا ہوا اس کو ہاتھ لگا دیتا ہے، تھوڑا جھٹکا دے دیتا ہے، یہ تنبیہ ہے، ہوشیار کرنا. جو ہی غافل ہوتے ہیں، توجہ ہٹتی ہے، تو کوئی چیز توجہ دلانے کے لیے استعمال کی جائے اس کو تنبیہ کہتے ہیں. تنبیہ یعنی متوجہ کرنا. جس کی توجہ ہٹ جائے اس کو توجہ دلانا تنبیہ کہلاتا ہے، اور جس کے ذریعے سے تنبیہ کی جائے، توجہ دلائی جائے، وہ منبہ ہے. کہ ہمارے استاد تھے ایک اسکول میں، اللہ تعالیٰ انہیں رحمت فرمائے، وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ آسمان سے 4 کتابیں اور 5واں ڈنڈا اترا ہے.
اور اتنا کام 4 کتابوں نے نہیں کیا جتنا ڈنڈے نے کیا ہے. یعنی ایک منبے کے طور پر ڈنڈا ہے کہ بعض تنبیہ دیتے ہیں ڈنڈے کے ذریعے سے متوجہ کراتے ہیں. ایک ہے تذکر ہے متوجہ کرنے کے لیے. وعید وہ انجام بتانا جو عمل کا نکلنا ہے، خطرناک عمل کا جو خطرناک انجام ہے وہ بتانا وعید کہلاتا ہے. یہ کیوں ہم نے قرآن میں ہر طرح کی تنبیہ ذکر کی ہے؟ تاکہ تم باتقوا ہو جاؤ. دوسرا مقصد قرآن کریم نے ذکر کیا ہے او یحدث لہم ذکرا. دوسرا یہ ہے قرآن عربی میں اس لیے نازل کیا ہے تاکہ احداث ذکر کرے. قرآن محدث ذکر ہے. یہ قرآنی اصطلاح ہے، میں اس لیے مختلف انداز سے تکرار کر رہا ہوں تاکہ قرآن زبانوں پہ چڑھ جائے. ہمارے انگلش تو چڑھی ہوئی ہے، اب قرآن بھی چڑھے. تکرار کریں گے، اسے گفتگو کریں گے، روزمرہ استعمال میں لائیں گے، اپنی زبان کا حصہ بنائیں گے قرآنی اصطلاحات کو، تو پھر قرآن بھی زبان پہ چڑھ جائے گا. ابھی نہیں چڑھتا. ابھی مثلا میں کہہ رہا ہوں محدث و ذکر او یحدث لہم ذکرا. قرآن احداث ذکر کرتا ہے. یہ خطبے کے بعد کسی کے ذہن میں نہیں ہوگا کہ یہ تقویٰ کے علاوہ دوسرا نتیجہ یا دوسرا مقصد قرآن کے نزول کا کیا تھا. احداث ذکر. احداث الف ہے اخت الجیم، جیم والی ہے، دال الف سے اخت و تے، 3 نقطوں والی تے سے پڑھتے ہیں جس کو سمر. احداث یحدث لہم ذکرا. قرآن عربی جو نازل ہوا ہے یہ تقویٰ کے ساتھ ساتھ احداث ذکر بھی کرتا ہے. اس لیے نازل کیا ہے کہ احداث ذکر بھی ہو. احداث ذکر بھی اہم چیز ہے بہت. قرآنی ہدایت کا بنیادی نقطہ اکائی ہے. ذکر کے متعلق پہلے کئی دفعہ وضاحت کر چکا ہوں میں کہ ذکر ہم اردو میں ذکر کہتے ہیں تسبیح لے کے کوئی عبارت پڑھتے رہنا، اسماء حسنہ پڑھتے رہنا، یہ اللہ اکبر اس کو ہم ذکر کہتے ہیں. سبحان اللہ ذکر ہے. یا بعض مسالک ہیں جو باقاعدہ مسجدوں میں جمع ہو کے اللہ بڑے ردم کے ساتھ وہ مل کے یا اکیلے یا صرف سپیکر ہی ہوتا ہے کہ ٹیپ لگی ہوتی ہے، تو وہ اس کو ہم ذکر، اس کو اردو میں ذکر کہتے ہیں. اسی کو کہتے رہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اردو میں کسی چیز کو کچھ بھی کہہ دیں آپ، کوئی مسئلہ خراب نہیں ہوتا. لیکن اردو معانی سے قرآن کو ترجمہ نہ کریں. اردو میں جو ذکر یا اس جیسے الفاظ ہیں ان کے ذریعے سے قرآن نہ سمجھنے کی کوشش کریں ورنہ خرابی ہے. ذکر عربی لفظ ہے، ذال کاف رے ذکر. ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاداشت، یاد، تذکر، یاد دہانی. ذکر میں کسی چیز کو لانا. سادہ الفاظ میں جیسا پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ انسان کے ذہن کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ حافظہ کہلاتا ہے اور ایک حصہ ذاکرہ کہلاتا ہے. ذاکرہ اور حافظہ آپ کے ذہن کے، آپ ہی کے ذہن کے 2 حصے ہیں. تعجب ہو رہا ہوگا کہ میرے ذہن میں اتنی پیچیدگی ہے. آپ کے ذہن میں 2 چیزیں ہیں، ذاکرہ اور حافظہ. حافظہ وہ معلومات ہیں جو آپ کے ذہن میں جا کر محفوظ ہو جاتی ہیں. وہ معلومات بوقت ضرورت حافظے میں رجوع کر کے نکال کے ان معلومات کو آپ استفادہ کر لیتے ہیں، استعمال کر لیتے ہیں. کسی قسم کی علمی معلومات ہوں، کاروباری معلومات ہوں، دینی معلومات ہوں، کسی بھی شعبے کی معلومات جو اس خانے میں جا کر باقاعدہ رکھ دی جاتی ہیں. آرکائیو آپ کا جو ریکارڈ روم ہے اس کے اندر فائلیں بند پڑی رہتی ہیں. کبھی آپ کو کوئی مضمون لکھنا ہو، تقریر کرنی ہو یا کسی سے لڑائی کرنا ہو، پھر کرید کے ذہن سے پرانی باتیں نکال کے لاتے ہیں. تم نے یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، فلان ہے، یاد کرو تم
یہ سب حافظہ میں ہوتا ہے. ذاکرہ دوسرا صفحہ ہے ذہن کا. ذاکرہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے اندر ساری چیزیں انسان کی توجہ کے سامنے رہتی ہیں. حافظہ والی توجہ میں نہیں ہوتی. حافظہ والی ڈھونڈنا پڑتا ہے جا کر, تھوڑا ٹائم لگا کر. جیسے گفتگو کرتے کرتے نا بعض لوگ تھوڑے سے ذہنی طور پر غائب ہو جاتے ہیں, یہ اپنے حافظے میں ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ میں نے کہیں یہ نمبر رکھا تھا, یہ بات کہیں ذہن میں تھی میرے, یہ نام مجھے یاد آ رہا ہے, کچھ نوک زبان پر ہے. نوک زبان میں نہیں ہے, پیچھے آرکائیو میں بند ایک غبار زدہ فائل میں پڑا ہوا ہے, ویسے کہتے ہیں نوک زبان پر ہے. دوسرا صفحہ جو ہے وہ ذاکرہ ہے. ذاکرہ یعنی وہ یاداشت نامہ جو بالکل آنکھوں کے سامنے رہتا ہے, اوجل نہیں ہوتا, پیچھے نہیں جاتا, ریکارڈ روم میں نہیں جاتا, ہمیشہ ذہن اس کی طرف سوتے جاگتے متوجہ ہے. جیسے ابھی آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو بہت ساری چیزیں, آپ کی لاکھوں کروڑوں معلومات ہیں جو آپ کے حافظے میں پڑی ہوئی ہیں, اور ابھی آپ کا ذہن ان کی طرف متوجہ نہیں ہے. لیکن کچھ امور ایسے ہیں جو ابھی یہ خطبہ سنتے ہوئے ابھی وہ چیزیں ابھی بھی ذہن میں ہیں, آپ کی توجہ پوری ان کی طرف ہے. ان چیزوں کو کہتے ہیں ذاکرہ, یا ذہن کے اس صفحہ کو کہتے ہیں ذاکرہ. حافظہ میں جو چیزیں ہوتی ہیں یہ انسان کے لیے محرک نہیں ہوتی, انسان کے ارادے کو یہ معلومات مدد فراہم نہیں کرتی. ذاکرہ میں جو چیز پڑی ہوتی ہے وہ در حقیقت انسانی ارادے, انسانی عمل کو وہ چلا رہی ہوتی ہے, وہ آپریٹ کر رہی ہوتی ہے. جو چیز آپ کے یاداشت میں ہے, اس سامنے والے صفحے میں ہے, اس کے مطابق آپ ارادے کرتے ہیں, نیت کرتے ہیں, فیصلے کرتے ہیں, اقدامات کرتے ہیں آپ. یہ ذاکرہ اس میں ابھی جیسی جس کی شخصیت ہے, یا جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ ہماری تربیت, ہماری شخصیت 4 ماؤں نے بنائی ہے. 4 مائیں ہیں ہر ایک کی. ایک ہے سماج, ایک ہے تعلیم, اور ایک ہے فرقہ, اور چوتھا سوشل میڈیا. یہ ابھی اضافہ ہوا ہے. ان 4 چیزوں نے شخصیت بنائی ہے. تو ذاکرہ اور حافظہ ان چاروں نے بنایا ہے, پر کیا ہے ہمارا. حافظے میں کیا ہے جو میڈیا نے دیا ہے, حافظے میں کیا ہے جو سماج نے ڈالا ہے, حافظے میں کیا ہے آپ کے جو آپ کے نظام تعلیم نے ڈالا ہے, حافظے میں کیا ہے جو فرقے نے جو کچھ پمپ کیا ہے آپ کے ذہن میں. یہ سب کچھ ذہن میں حافظہ بھرا ہوا ہے آپ کا ان چیزوں سے. ذاکرہ میں کیا ہے آپ کے, یعنی اس یاداشت والے صفحے میں کیا ہے جس کے مطابق آپ باقاعدہ, جس کی طرف دھیان ہے, توجہ ہے, جس کے مطابق نیتیں کرتے ہیں, ارادے کرتے ہیں, فیصلے کرتے ہیں, قدم اٹھاتے ہیں, وہ چیزیں کس نے رکھی ہیں؟ وہ بھی انہی 4 نے رکھی ہیں. انہی 4 نے رکھے. مثلا ابھی جمعہ کے دن کیا کرنا ہے جو آپ کے حافظے میں ہے, اس کے مطابق جمعہ نہیں گزرتا. جو آپ کے ذاکرہ میں, صفحہ ذاکرہ میں ہے, اس کے مطابق جمعہ بسر ہوتا ہے. جمعہ کو کیا کرنا ہے؟ ایک تو 12 بجے تک سونا ہے, پھر اٹھ کے کیا کرنا ہے, پھر ناشتہ کرنا ہے, سری پائے کھانے ہیں. اگر بچ گئے ہوئے مارکیٹ میں سارے بٹ سب کھا گئے تو پھر آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, آپ پھر ڈبل روٹی پہ گزارا کریں. پھر کیا کرنا ہے, پھر بچوں کو لے کے جانا ہے کسی پارک میں, تفریح میں. پھر کیا کرنا ہے, پھر کھانے کا وقت ہو جانا ہے, کسی کے ہاں شام میں دعوت, یا ہمارے یہاں کوئی آئے گا یا ہم کسی کے یہاں جائیں گے. یہ ساری چیزیں ذاکرہ میں ہیں, اور آٹومیٹیکلی ہمارا دن جمعہ کا اسی طرح گزر جاتا ہے. جس چیز کی طرف آپ کی توجہ ہے, جس چیز کی طرف آپ کی اٹینشن ہے, جس کی چیز کی طرف آپ کا دھیان ہے, وہ سب ذاکرہ ہے. اور آپ وہی کرتے ہیں جو ذاکرہ میں پڑا ہوا ہے. ذاکرہ کس نے بنایا ہے؟ 4 چیزوں نے. اب بیچ میں اللہ, خالق, زندگی, مقصد, حیات, یہ کہاں گئے جمعہ کے دن؟ یہ تو میرے نہ حافظہ میں ہے نہ ذاکرہ میں ہے. اس لیے کہ حافظہ اور ذاکرہ کو پر کرنے والے, فل کرنے والے چیزیں وہ الگ ہے. وہ ہے قرآن. قرآن انسان کا حافظہ بھی بنائے اور قرآن انسان کا ذاکرہ بھی بنائے.
آپ کا یہ یادداشت کا صفحہ ہے، یہ قرآن بنائے، اس صفحے کو قرآن فل کرے۔ اگر قرآن بنائے گا آپ کے ذاکرہ میں کچھ امور ہوں گے، بالکل علیحدہ صفحہ بنا ہوگا۔ اگر سماج بنائے گا اس میں کچھ اور پڑا ہوگا، اگر میڈیا بنائے گا اس میں کچھ اور پڑا ہوگا، فرقہ بنائے گا اس میں کچھ اور پڑا ہوگا۔ قرآن اگر وہ ذاکرہ بنائے ہمارا، وہ الگ چیزیں گی۔ قرآن کن چیزوں کو ہمارے حافظہ اور ذاکرہ میں ڈالے گا؟ جو قرآن کے اندر اللہ نے اتاری ہیں، نازل کی ہیں۔ خوب یہ دیکھنے کے لیے کہ قرآن اگر کسی کی شخصیت بنائے، قرآن کسی کا مائنڈ سیٹ بنائے، قرآن سے اگر کسی کا ذاکرہ و حافظہ بنتا ہے اگر، تو کیا چیزیں قرآن اس کے اندر ڈالے گا؟ آپ بسم اللہ سے لے کر آخر تک والناس تک قرآن پڑھیں، قرآن جن چیزوں کو ترجیح دیتا ہے، جن چیزوں کو مرکزیت دیتا ہے، جن چیزوں کو محوریت دیتا ہے، وہ ساری آپ کے ذاکرہ میں ڈال دے گا۔ اور پھر آپ کے اعمال، آپ کے رویے، چونکہ انسان کا رویہ انسان کے حافظے کے مطابق نہیں ہوتا، انسان کا رویہ انسان کے فرقے کے مطابق نہیں ہوتا، انسان کا رویہ انسان کے اس صفحہ ذاکرہ کے مطابق ہوتا ہے کہ دھیان والا جو صفحہ ہے، توجہ والا جو اس میں رکھا ہوا ہے، وہ رویہ بن جاتا ہے ہمارا۔ اور وہ صفحہ ہمارا قرآن نے نہیں بھرا۔ جب قرآن نے نہیں بھرا تو پھر قرآنی تعلیمات، قرآنی اصول، قرآنی آداب، قرآنی رویے، یہ کوئی بھی ہماری زندگی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ قرآن عربی میں مطلب یعنی قرآن کو زمین پہ رہنے والی مخلوق کے لیے زمینی رنگ میں اتارا گیا ہے۔ قرآن دین اللہ نے اتارا ہے، علم الہی سے آیا ہے زمین پر، اور یہ بات ہمیں تکرار کرنی ہے کہ دین زمینی مخلوق کی ہدایت کے لیے زمینی ہے، عرض پر آیا ہے۔ قرآن بھی زمین پہ اتارا گیا ہے، زمینی لوگوں کی زبان میں، عربی میں اتارا گیا ہے۔ جیسا بعض بزرگوں کا کہنا تھا نا کہ اللہ نے اتنا اہتمام کر کے ملکوت سے قرآن زمین پہ اتارا ہے، علماء مفسرین نے محنت کر کے دوبارہ قرآن زمین سے واپس ملکوت میں بھیج دیا ہے۔ اب بعض تفاسیر آپ سمجھیں، ان سے کوئی بات زمین والی لگتی ہی نہیں ہے۔ قرآن کا لفظ زمین کے لیے ہے، زمینی ہے دین، زمینی حقیقت رکھتا ہے دین۔ عربی میں کیوں اتارا ہے؟ تاکہ یحدث لہم ذکرا، احداث ذکر کرے، احداث ذاکرہ کرے۔ قرآن احداث ایجاد کرنے کو کہتے ہیں، جو چیز نہ ہو اس کو بنانا حدوث ہوتا ہے، جو چیز نہ ہو اور بن جائے اس کو عربی میں حدوث کہتے ہیں، بنانے کو احداث کہتے ہیں، بنانے والے کو محدث کہتے ہیں، جو نہ ہو اور بن جائے۔ جیسے کائنات کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کائنات حادث ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایجاد کیا، یعنی نہیں تھی اور پھر وجود میں آ گئی ہے۔ قرآن عربی میں اس لیے نازل کیا ہے کہ احداث کرے، یعنی جو چیز نہیں بن سکی شخصیت میں، انسان میں، بچے میں، عورت میں، مرد میں، مسلمان مومن میں، قرآن اس کو ایجاد کرنے آیا ہے۔ ایک تو تقویٰ کے لیے اترا ہے، دوسرا او یحدث لہم ذکرا، قرآن آیا ہے احداث و ایجاد ذکر کے لیے، تمہارے یادداشت دھیان بنانے کے لیے، تمہارا وہ صفحہ ذہن کا تشکیل دینے کے لیے جس کے ذریعے تم نے زندگی گزارنی ہے۔ ہم اپنی ذہنیت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ذہنیت کا وہ حصہ ذکر کہلاتا ہے اور ذاکرہ کہلاتا ہے، اس ذاکرہ کو بھرنے کے لیے قرآن آیا ہے۔ ذکر کے مقابلے میں نسy ہے، نسy لفظ نون سین یہ، نسy، نسy کس کو کہتے ہیں؟ یاد، عموماً ہم کہتے ہیں نا بھول گیا، تھی میرے ذہن میں بات، بھول گیا، تھوڑی دیر بعد یاد آ جاتی ہے۔ کیا ہوا کہ آپ کے ذہن میں کیا عمل پایا جو بھول گئے آپ کے ذاکرہ میں ایک چیز آپ نے رکھی تھی، پھر توجہ نہیں کی، اور ذاکرہ کا یہ خصوصیت ہے کہ کچھ عرصہ دھیان نہ دو ان چیزوں کی طرف تو وہ حافظہ میں چلی جاتی ہیں،
خود ہی آٹومیٹیکلی. بھولنے کا مطلب کیا ہے؟ بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی یادداشت میں، ذاکرہ میں جو چیز پڑی ہوئی تھی وہاں سے ختم ہو گئی، حافظہ میں منتقل ہو گئی. یا ممکن ہے حافظہ میں بھی نہ ہو، نسج دونوں صفوں سے غائب ہو جائے. ذاکرہ میں چونکہ حفظ کے مقابلے میں نسج نہیں ہے، ذکر کے مقابلے میں نسج ہے، لغتاً بھی قرآن میں بھی، کہ ناسی اس شخص کو کہتے ہیں جس کی دھیان نہ ہو، توجہ نہ ہو، توجہ ہٹ گئی ہو اس چیز کی طرف جو پہلے تھی اس کے ذہن میں اور نکل گئی، اس کو نسج کہتے ہیں. جو آئی ہی نہیں ابھی وہ نسج نہیں ہے. اس جو ابھی ذہن میں آئی نہیں ہے اس کو ایجاد کرنا ہے. خب تعلیم کا کام کیا ہے؟ ذاکرہ بنانا، یعنی یہی صفحہ ذہن جس کے اندر یادداشت ہو، یہ تعلیم بناتا ہے. ابھی حکومت ہماری نصاب چینج کر رہی ہے، نصاب بدل کے یہ نصاب بنا ہو چکے. بچوں کو جب ابتدا میں پڑھایا جاتا ہے جو کچھ، وہ ان کے ذاکرہ کا حصہ بن جاتا ہے، شخصیت کا حصہ بنتا ہے. ایسا ہی ہے، لیکن اس نئے نصاب میں بھی اور پرانے نصاب میں قرآن نہیں ہے. قرآن اگر زیادہ سے زیادہ رکھیں بھی، ناظرہ قرآن پڑھا دو، جیسے ابھی پنجاب حکومت نے کیا ہے، ناظرہ قرآن ابتدائی اسکول کے لیے لازمی قرار دیا ہے. وہ پڑھ لیں. ناظرہ پڑھنے سے بھی احداث ذکر قرآن سے نہیں ہوتا. یہ جو قرآن کا تلفظ اور تلاوت کر لیتے ہیں، اس سے تو ذکر نہیں پیدا ہوتا. حفظ سے بھی ذکر پیدا نہیں ہوتا. ذکر پیدا ہوتا ہے سورہ یوسف کی آیت کے مطابق تعقل سے، تفکر سے، قرآنی ہدایت کو کھولنے سے. وہ انسان کے حافظہ میں بھی آ جاتی ہے اور ذاکرہ میں بھی آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ. یعنی ہم نے ہر طرح کی تنبیہات قرآن میں کیوں رکھی ہیں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ او يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا. دوسرا مقصد یہ ہے کہ قرآن احداث ذکر کرتا ہے. غافل کون ہیں؟ جو قرآن سے دور ہیں. ورنہ قرآن پڑھیں تو قرآن قدم قدم پر ایک ہی آیت میں آپ کا دھیان بہت ہی اہم اور بنیادی امور کی طرف قرآن دلاتا ہے. آپ آرے کے پاس موبائل ہے، ان بچوں کے پاس نہیں ہے، ان کے سامنے موبائل کی مثال دینا بھی بے معنی ہے. لیکن مومنین میں سے ہر ایک کے پاس ہے موبائل، ایک نہیں کئی ہیں، اور ہر موبائل میں کئی سمز ہیں. کتنی دفعہ دن میں موبائل دیکھتے ہیں آپ؟ نوٹ کریں ایک دن کہ میں نے پورا دن اتنی دفعہ موبائل دیکھا ہے. دیکھا ایسے مراد نہیں کہ اس کا جسم دیکھا ہے، اس کے اندر آنے والا میسج، اس کے اندر آئی ہوئی کال، اس کے اندر واٹس ایپ پہ پہنچا ہوا پیغام کتنی دفعہ نکال کے دیکھا ہے. بعض اوقات میرے پاس تو نہیں ہوتا موبائل، لیکن کسی کے پاس ہوتا ہے، گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو 5 منٹ میں وہ 9 دفعہ موبائل نکال کے دیکھتا ہے. یہ جو موبائل میں بار بار نگاہ کرتے ہیں آپ، کچھ تو ہوتا ہے نا موبائل میں جو نگاہ کر رہے ہیں آپ، یا وہ ملفوظ شکل میں ہے، یا وہ مجسم شکل میں ہے، یا وہ مصور شکل میں ہے. کچھ تو ہے جو آپ اتنی رغبت کے ساتھ بار بار اس کو دیکھتے ہو. اور یہ جو بار بار آپ موبائل دیکھتے ہیں، یہ موبائل آپ کا ذہن بنا رہا ہے، آپ کی یادداشت کو یہ بھر رہا ہے. اہم چیزیں موبائل پہ آتی ہیں. کاروباری آدمی ہے تو وہ اہم مسائل بار بار میسج آتے ہیں. اگر آپ کسی اور تعمیراتی آدمی ہیں تو وہ امور بار بار آپ کے میسج میں آتے ہیں. جس شعبے سے تعلق ہے اس کا میسج بار بار آتا ہے. جو بار بار کا مطلب یعنی اب آپ کے ذہن میں وہ بات موبائل بٹھا دیتا ہے. جتنی دفعہ آپ موبائل دیکھتے ہو اتنی دفعہ قرآن نہ دیکھو. دن میں 1 دفعہ ضرور دیکھو قرآن، تھوڑا وقت لگا کر، تھوڑا سا ٹائم صبح کا جو بھی فریش ہو جس ٹائم پہ. چونکہ عموماً صبح لوگ فریش نہیں ہوتے، رات 3 بجے سوتے ہیں تو صبح کیسے فریش ہوں گے؟ یہ جب بالکل تازہ نفس ہو، تازہ دم ہو، دل و دماغ بالکل ٹھیک ہو، پڑھنے سمجھنے کے قابل ہوں، اس وقت سب سے پہلا کام قرآن کھولو. کم از کم روزانہ 1 صفحہ قرآن پڑھو، ترجمے کے ساتھ، اور غور کرو، تدبر کرو. قرآن کیا کرے گا؟ یحدث لہم ذکرا. قرآن بہت بنیادی امور ذہن کے اس صفحے سے تمہارے ذہن میں منتقل کر دے گا.
اس ذہن میں منتقل کر دے گا جس ذہن کے مطابق تمہاری زندگی گزرنی ہے۔ اب بعض لوگ ہوتے ہیں نا آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، بالکل دو الگ الگ دنیا کی باتیں، یہ اور بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ اور بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ حیران ہوتا ہے کہ یہ مسلمان مومن ہوتے ہوئے میری بات سمجھتا کیوں نہیں ہے؟ کیسے سمجھے؟ اس کا ذاکرہ کسی اور چیز نے بھرا ہوا ہے، تمہارا ذاکرہ کسی اور چیز نے بھرا ہوا ہے، دو بالکل الگ الگ اسٹیشن ہیں، اس لیے ایک بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَ فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ قرآن کیا کرتا ہے؟ ایجاد۔ قرآن ایجاد کرتا ہے، یحدث ایجاد کرنا ہے، ایجاد کرتا ہے قرآن، ایجادات ہیں قرآن کے اندر۔ ابھی موبائل ایجاد کر رہا ہے آپ کے ذہن میں بہت کچھ، قرآن ایجاد کرتا ہے، اور صفحہ ذہن کو قرآن سے بھرو، ایجاد کرتا ہے۔ وہ چیزیں آپ کے ذہن میں قرآن ڈال دے گا جو کسی کے تصور میں نہیں ہیں، وہ چیزیں قرآن آپ کے ذہن میں بھر دے گا، فل کر دے گا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے ہدایت، خالص حقیقی ہدایت لینے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور قرآنی تقوی سے خداوند تبارک و تعالیٰ سب کو آراستہ ہونے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ اہل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام، وفاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبتی الرحمہ، وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجۃ ابن الحسن القائم المنتظر المہدی، حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ، واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں۔ باتقوی زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نظام تقوی کی برپائی کے لیے اہتمام فرمایا ہے، جس میں ایک اہم حصہ تقوی کے ایجاد کے لیے روز جمعہ اور نماز جمعہ کا ہے۔ یہ اہتمام خصوصیت کے ساتھ ہوا ہے تاکہ امت باتقوی تربیت پا سکے۔ لیکن شبہات نے مومنین کو اس اہم ترین رکن سے دور کر دیا ہے، بے رغبتی پیدا کی ہے۔ جتنا اہتمام دین میں جمعہ کے بارے میں ہے،
اتنی ہی بے رغبتی لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، اور نتیجہ اس کا معلوم ہے کہ تقویٰ کسی شعبے میں، کسی حصے میں زندگی میں نظر نہیں آتا۔ اگر جمعہ قائم بھی ہوتا ہے تو وہ روح نماز جمعہ کے بغیر، فقط ایک ڈھانچہ، جسم جمعہ کا، جسد نماز جمعہ کا کھڑا کر دیا جاتا ہے جس میں روح نہیں ہوتی۔ روح نماز جمعہ تقویٰ ہے اور نظام تقویٰ۔ شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بے رغبتی دیکھی تو احساس کیا اس کا، اور اس کو ختم کرنے کے لیے مومنوں کو نماز جمعہ کی ترغیب دلانے کے لیے، رغبت پیدا کرنے کے لیے، اہمیت بتانے کے لیے شدید کوشش کی۔ شہید نے تحقیق کی، علمی دلائل سے شبہات کو برطرف کیا، ازالہ کیا، اور اس کتاب کے آخر میں ایک خاتمہ لکھا ہے اور نصیحت، ختم و نصیحت، اور اس میں شہید نے فرمایا ہے کہ یہ بہت ہی منفرد عبادت ہے، تمام عبادات اور تمام فرائض میں سے نماز جمعہ اور روز جمعہ دونوں کی حیثیت ممتاز ہے۔ روز جمعہ جیسا کوئی دن نہیں ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں جو عظمت، شرف، کرامت ایام پر جمعہ کو حاصل ہے کسی اور دن کو حاصل نہیں ہے۔ لیالی میں ذکر کیا گیا ہے شب قدر کو، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیکن ایام میں جمعہ سے بڑھ کر کوئی دن، نہ کوئی عید کا دن جمعہ سے بڑھ کر ہے، نہ کوئی اور کوئی مناسبت ہو، کچھ بھی ہو، نماز روز جمعہ سے بڑی عظمت والا دن اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا۔ سب سے باعظمت دن جمعہ کا دن ہے، اور اس جمعہ کے اندر دوسرا بڑا شرف جس سے روز جمعہ بھی مزین ہوا ہے اور مومنین کے لیے بھی جو سعادت بنی ہے وہ صلاۃ الجمعہ ہے، اور صلاۃ الجمعہ کی ترکیب کہ رکعات بھی ہیں اور خطبات بھی ہیں، اور یہ ترکیب نماز جمعہ کے علاوہ نماز عیدین میں ہے، باقی کسی میں نہیں ہے، کہ دونوں فضیلتیں جمع کر دی گئی ہوں، عملی عبادت بھی اس کے اندر رکھ دی گئی ہو اور خطبہ بھی اس کے اندر شامل کر دیا گیا ہو۔ خطبہ کے بہت اعلیٰ مقاصد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں، نبی اکرم کو تعلیم دی ہے اور رسول اللہ نے ان کی وضاحت کی ہے، اور اہل البیت علیہم السلام نے بالخصوص خطبہ جمعہ کی حکمت اور مقصد ذکر کیا ہے۔ پہلے بھی میں گزشتہ ہفتے بھی اشارہ کیا تھا ایک بہت ہی اہم موضوع کی طرف، اشارے والا موضوع نہیں ہے، تفصیل والا ہے، لیکن چونکہ ابھی تک اس کی وضاحت کا فرصت نہیں ملی تو میں اشارتاً اس مطلب سے مربوط ہونے کی وجہ سے عرض کرتا ہوں کہ مقاصد، یہ نظریہ ہے تمام علماء کا، امامیہ کا اور اہل سنت میں جو معتزلہ اعتقاد رکھتے ہیں، ان کا یہ اعتقاد ہے کہ تمام احکام شرعیہ مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں، یعنی ہر حکم جو اللہ تعالیٰ نے واجب، حرام کچھ بھی رکھا ہے اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، بے مقصد حکم اللہ نے مقرر نہیں کیا۔ ایک فرقہ اہل سنت میں اشاعرہ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہ، مقصد ہونا ضروری نہیں ہے، مقصد کے بغیر بھی جب اللہ نے حکم دے دیا ہے پھر آپ مقصد کو مت دیکھو، فقط اللہ کے فرمان کو دیکھو۔ لیکن امامیہ، شیعہ اور معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ ہر حکم کے پیچھے ایک مقصد کار فرما ہے، اور یہ میں نے گزشتہ ہفتے اشارہ کیا تھا کہ مقاصد کا علماء اقرار و اعتراف کرتے ہیں، لیکن مقاصد کو نظر میں رکھ کر استدلال نہیں کرتے، مقاصد کے ذریعے سے اجتہاد نہیں کرتے۔ مقام فہم دین میں مقاصد کو اشاعرہ کی طرح، اشاعرہ احکام میں کسی مقصدیت کے قائل نہیں ہیں، احکام میں کوئی مقصد نہیں ہوتا، صرف احکام میں اللہ کا حکم ہوتا ہے بس۔ اس حکم سے کیا مقصد ہے، مثلا نماز جمعہ سے کیا مقصد حاصل کرنا ہے، ان کے نزدیک کوئی مقصد نہیں ہے۔ امامیہ کہتے ہیں نا، یہ
بلا مقصد کام اللہ کی ذات سے سرزاد نہیں ہوتا۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ بلا مقصد کام اللہ کی ذات سے، حکیم ہے اللہ کی ذات، اور جو حکمت رکھے ذات اس سے بے مقصد کام نہیں ہوتا۔ پس ان احکام کا مقصد ہے، یہ مانتے ہیں۔ ماننے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ مقاصد اشاعرہ کی طرح، اشاعرہ کہتے ہیں مقاصد ہیں ہی نہیں، یہ کہتے ہیں مقاصد ہیں، لیکن مقام فہم دین میں مقاصد کو اٹھا کے باہر رکھ دیتے ہیں کہ آپ تو باہر رہیں، ہم نے صرف فرامین دیکھنے ہیں۔ عملاً اشاعرہ کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں مقصد کے قائل ہونے کے بعد۔ مقصد کو نظر میں رکھیں اگر، تو بہت کچھ دین شناسی میں فرق پیدا ہو جائے گا، انقلاب برپا ہو جائے گا دین شناسی میں۔ وہ جو علامہ اقبال نے اپنی زندگی کا سارا نچوڑ خلاصہ کر کے ایک مضمون لکھا کہ دین کی اثر نو شناخت کی ضرورت ہے، فہم کی ضرورت ہے۔ دین وہی ہے، اس کی پہچان، اس کی شناخت، اس کی معرفت اثر نو ضرورت ہے۔ ریکنسٹرکشن دین کی تھاٹ آف اسلام، اس کی ہمیں ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے، تعمیر نو اور بازسازی اور فہم نو کی ضرورت ہے۔ پرانی دین شناسی پر ڈھانچہ رکھا ہوا ہے موجودہ نسل، جو علوم میں پرانے تمام چیزوں سے ہٹ کر انہوں نے نئے طریقے سے ہر چیز کو پڑھا، نئے نتائج لے لیے ہیں، لیکن شناخت دین میں پرانی شناخت پر بنیاد رکھی ہوئی ہے۔ ویسے تو ہمارے ہاں سلفیت ایک خاص مذہب ہے اہل سنت کے اندر، جو صرف اسلاف کی معرفت کو حجت سمجھتے ہیں، موجودہ لوگوں کی معرفت کو بالکل بے بنیاد قرار دیتے ہیں، اس کو گمراہی کہتے ہیں۔ عملی طور پر سارے سلفی ہیں، چونکہ جو اسلاف بزرگان پرانے لوگ دین کی شناخت کے نام پر کہہ گئے ہیں، سب اسی کے پابند ہیں، شیعہ و سنی سارے، دیوبندی، بریلوی، مجتہد، اخباری، عملاً سارے سلفی ہیں۔ چونکہ علامہ اقبال جس طرح کہتے تھے کہ آپ کو ہر نسل کو نئے سرے سے دین کی شناخت کی ضرورت ہے، چونکہ ہر نسل اپنے ذہن سے، اپنے اجتہاد سے دین کو سمجھے۔ دین وہی ہے جو اللہ کا قرآن میں موجود ہے، وہ نہیں تبدیل ہوگا، لیکن شناخت ہر نسل کو خود کرنی ہے۔ اگر مقاصد کو مد نظر رکھ کر دین کی شناخت کی جائے، ایک بہت عظیم تحول دین کی شناخت میں پیدا ہوگا، اور ظاہر ہے جب دین کی شناخت و معرفت میں تحول آئے گا تو یقیناً دینی نظام بھی قائم ہونا آسان ہو جائے گا۔ شہید اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ نماز جمعہ کا مقصد، نماز جمعہ کا مقصد اور نماز جمعہ کے اندر موجود خطبہ کا مقصد کیا ہے، اس مقصد کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ اس مقصد کو اگر نظر میں رکھیں، پھر آپ حکم دیکھیں، یعنی جو میں عرض کر رہا ہوں، مقاصد سے استدلال کرنا کوئی فقی نہیں کرتا۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا کسی فقہ کا بھی کوئی فقی جو مقاصد و اغراض و غایات احکام کو دلیل کے طور پر استعمال کرتے ہوں۔ کتابیں ہیں علل الشرائع، مرحوم شیخ صدوق نے وہ روایات اہل بیت علیہ السلام کی ذکر کی ہیں، جن میں ائمہ اطہار نے احکام شرعیہ کی حکمتیں اور علل اور مقاصد ذکر کی ہیں کہ یہ حکم اس مقصد کے لیے ہے۔ جیسے زکوٰۃ اور زکوٰۃ کا مقصد نماز اور نماز کا مقصد خمس اور خمس کا مقصد جہاد اور جہاد کا مقصد، یہ ساری چیزیں مقاصد رکھتی ہیں اپنے۔ اور ائمہ اطہار نے اس کتاب میں ان حدیثوں میں ذکر کیے جو مرحوم شیخ صدوق نے ذکر کیا۔ اس کے علاوہ بھی باقی بھی دیگر علماء نے بھی اس طرح کی کتابیں تالیف کی ہیں کہ احکام کے مقاصد ہیں، لیکن ان مقاصد سے استدلال نہیں کرتے۔ میں نے عرض کیا کہ اساتید کرام سے اپنے بعض سے میں نے پوچھا کہ یہ مقاصد موجود ہیں، ان مقاصد سے سارے علوم میں مقاصد سے علم کے اوپر استدلال ہوتا ہے، آپ مقاصد کو چھوڑ جاتے ہیں۔ تو وہ چونکہ ذہنیت ایک بنی ہوئی ہے کہ یہ مقاصد ہمیں علم نہیں ہے، ہمارا احاطہ نہیں ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے، مقصد سے اللہ نے کسی کو آگاہ نہیں کیا ہے۔ خوب اگر مقصد سے آگاہ نہیں کیا ہے تو پھر یہ انسان کے لیے ایک بے معنی سا حکم ہو جاتا ہے جس کا مقصد ہی نہیں پتہ۔
اللہ نے مقصد بھی ساتھ بیان کیا ہے، کم از کم جمعہ کا مقصد اور نماز جمعہ کا مقصد ذکر کیا ہے، شہید کی عبارت توجہ فرمائی۔ وَاعْتَبَرْتَ الْحِكْمَةَ الْإِلَٰهِيَّةَ الْبَاعِثَةَ عَلَى الْأَمْرِ بِهَذَا الْاجْتِمَاعِ، شہید فرماتے ہیں کہ ہماری کتاب میں آپ نے مشاہدہ کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکمت اس عبادت کے اندر کار فرما رکھی ہے۔ وَإِيجَابِ الْخُطْبَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الْمَوْعِظَةِ، نماز جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے خطبہ خصوصیت کے ساتھ مقرر فرمایا، اور رسول اللہ نے اہل بیت علیہ السلام نے اس کا ذکر کیا ہے کہ جس خطبہ کے اندر ایک بڑا حصہ خطبہ کا موعظہ پر مشتمل ہونا چاہیے، موعظہ ضروری ہے۔ دوسرا وَتَذْكِيرِ الْخَلْقِ بِاللَّهِ تَعَالَى، یہی جو ابھی ذکر یحدث لہم ذکرا، یہ نماز جمعہ کا سب سے بڑا مقاصد میں سے ہے کہ ایجاد ذکر کرو، توجہ دلاؤ، دھیان دلاؤ ان اہم امور کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر فرمائے ہیں۔ ہر ہفتے میں 7 دنوں کے بعد پھر دھیان دلاؤ، 7 دنوں کے بعد پھر توجہ دلاؤ ان کی۔ تذکیر الخلق باللہ تعالی وامرہم بطاعتہ، اور لوگوں کو امر کرنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نماز جمعہ کے خطبہ کا ایک اہم موضوع ہے۔ وامرہم بطاعتہ، اللہ کی اطاعت کے بارے میں امر کرنا مومنین کو۔ وزجرہم عن معصیتہ، اور مومنین کو نہی کرنا، روکنا معصیت خدا سے، گناہ سے، یہ نماز جمعہ کے خطبہ کا بڑا حصہ، اہم حصہ ہے۔ وَتَزْہِیدِهِمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَّةِ، اور لوگ جو غرق ہیں دنیا میں، یعنی لہو اور لعب، دنیا جب بھی ذہن میں آئے قرآنی معنی دنیا کا لہو اور لعب، سرگرمیاں، بے مقصد سرگرمیاں، یا وہ سرگرمیاں جو انسان کو مقصد سے دور کر دیں، یہ دنیا ہے۔ اس دنیا سے دوری خطبہ کا ایک اہم مقصد ہے کہ لوگوں کو اس دنیا سے دور کریں۔ وَتَرْغِيبِهِمْ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ الْبَاقِيَةِ، اور لوگوں کو ترغیب دلائیں خطبہ جمعہ میں دار آخرت کی طرف، اس زندگی اخروی کی طرف جو اس دنیاوی زندگی کا نتیجہ ہے۔ یہ مزرعہ ہے، وہ محصول ہے، وہ فصل ہے اس کا۔ الباقیہ المشتملہ علی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، وہ زندگی اخروی نہ اس دنیا میں کسی آنکھ نے اس کو دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی بشر کے دل میں اور ذہن میں اس کا تصور بھی آیا ہے۔ اس زندگی کی طرف لوگوں کی توجہ خطیب جمعہ اور خطبہ جمعہ میں دلائی جائے۔ وَحَثِّهِمْ عَلَى التَّخَلُّقِ بِالْأَخْلَاقِ الْجَمِيلَةِ، اور اخلاقی پرورش خطبہ جمعہ کا ایک بہت اہم مقصد ہے۔ آج آپ اپنا معاشرہ دیکھ لیں، اخلاقی طور پر کہاں جا پہنچا ہے، کس پستی میں جا پہنچا ہے، انحطاط، زوال، شرمناک حد تک انسانی آبادی، مسلمان ملک میں رہنے والے لوگ اخلاقی طور پر بہت گر چکے ہیں۔ ہر طبقہ، کسی کو ہم مستثنا قرار نہیں دے سکتے کہ فلاں طبقہ اخلاقی طور پر ابھی بھی کوئی شرف یا کرامت یا عظمت رکھتا ہے یا اس نے اپنا مقام محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اخلاقی طور پر حد درجہ گراوٹ لوگوں کے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ کہاں پر یہ اخلاقی تربیت ہوگی؟ نماز جمعہ میں اور خطبہ جمعہ میں۔ وَحَثِّهِمْ، حس ہے جیم والی اور سے تے والی سے، اختو سے تے، اس کا مطلب ہوتا ہے حسا یا حسو۔ یہ لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے کسی کو اٹھانا، اکسانا، بھڑکانا، ابھارنا کسی کام پر، اس طرح سے تیار کرنا کہ وہ فوراً کام کر گزرے، اس کو عربی زبان میں حس کہتے ہیں۔ شہید کی کتاب کا نام جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اس کا نام ہے الحث علی صلاۃ الجمعہ، جو اس کتاب کے بعد ہے، ہم نے پہلے پڑھ لی تھی، وہ لکھی بھی شہید نے پہلے تھی اور ہم نے بھی پہلے پڑھ لی ہے۔ مقالۃ فی الحث علی صلاۃ الجمعہ، لوگوں کو اٹھانا، ابھارنا
اکسانا، تیار کرنا نماز جمعہ کے لیے۔ خطبہ جمعہ کا ایک کام کیا ہے؟ ہنس اٹھانا، لوگوں کو اس جمود سے، انجماد سے اٹھانا، توڑ کر اس کو اللہ تخلق بالاخلاق الجمیلہ، خوبصورت کمال اخلاق سے لوگوں کو آراستہ کرنا اور اس کی طرف ان کو عملی طور پر اٹھانا۔ و اجتناب السمات الرذیلہ، اور لوگوں کو رذائل سے، برائیوں سے، بری صفات سے، گھٹیا اخلاق سے دور کرنا۔ وغیر ذالک من المقاصد الجلیلہ، اور اس کے علاوہ نماز جمعہ کے عظیم مقاصد ہیں، یہ شہید نے ذکر کیے ہیں۔ انشاءاللہ یہ باس کتاب شہید ختم ہو، پھر دیگر علماء اور بالخصوص امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بیانات میں ہم نماز جمعہ کو مشاہدہ کریں گے کہ امام راحل نے جمعہ کے بارے میں کیا کچھ ذکر کیا ہے، اور یہی مقاصد جو شہید نے یہاں تک ذکر کیے ہیں، امام نے اس کو پوری عظمت کے ساتھ، شہید نے اس جملے میں غیر ذالک یعنی وغیرہ وغیرہ، جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں 4-5 باتیں کر کے پھر عبارت لمبی ہونے کے ڈر سے بچنے کے لیے وغیرہ وغیرہ کر دیتے ہیں، شہید نے یہ مقاصد ذکر کر کے پھر کہا ہے وغیر ذالک من المقاصد الجلیلہ۔ امام خمینی نے وغیرہ وغیرہ نہیں کہا، بلکہ انہوں نے پوری فہرست ذکر کر دی ہے نماز جمعہ کے جو مقاصد ہیں عظیم تر۔ وغیر ذالک من المقاصد الجلیلہ کما یطلع علیہا من طالع الخطب المرویہ عن النبی و امیر المؤمنین علیہم السلام وغیرہما من الائمۃ الراشدین والعلماء الصالحین۔ اور اس کے علاوہ ایک اور منبع نماز جمعہ کے لیے شہید نے پیش کیا ہے، وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبات جمعہ، امیر المومنین کے خطبات جمعہ، ائمہ اطہار علیہ السلام کے فرامین خطبات، اور علماء صالحین کے خطبات جمعہ۔ اس تاریخ بھر میں جو خطبات جہاں جمعہ قائم ہوا ہے، عہد رسول اللہ میں، عہد ائمہ میں، امیر المومنین نے جو خطبے جمعہ کے پیش کیے ہیں، یہ خود نماز جمعہ کے لیے بہت بڑا منبع ہے سمجھنے کے لیے۔ شہید فرماتے ہیں جو کچھ ہم چاہ رہے تھے بیان کرنا، یہ بہت عظیم مقاصد نماز جمعہ کے اور خطبہ جمعہ کے، ان خطبات ائمہ اور اہل بیت علیہ السلام میں اور خطبات نبوی میں ان مقاصد کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ اگر آپ ان کو دیکھیں، ساتھ شہید نے یہ شرط لگا دی ہے کہ کما یطلع علیہا من طالع، جس نے مطالعہ کیا ہے، جس نے نہیں کیا ہے، چونکہ عموماً نماز جمعہ کے بارے میں فتاویٰ ان لوگوں کے ہیں جنہوں نے اس میں سے کسی مضمون کا مطالعہ نہیں کیا ہوا ہے، بلکہ آپ نماز جمعہ کے بارے میں فتاویٰ دینے والے مفتیان کرام کو دیکھیں، ایسے موجود ہیں زندگی میں ایک نماز جمعہ نہیں پڑھا، نہیں پڑھا، شرطیہ کہہ رہا ہوں میں، لیکن نماز جمعہ کے بارے میں فتویٰ موجود ہے، نماز جمعہ کے بارے میں تقریر موجود ہے، پڑھا کبھی بھی نہیں ہے۔ شہید فرماتے ہیں جو آگاہی رکھتا ہے، جو اطلاع رکھتا ہے، جس نے مطالعہ کیا ہے خطبات نبوی کا اور خطبات علوی کا اور ائمہ اہل بیت اور علماء صالحین کے خطبات کا اگر مطالعہ کیا ہے، مثلا ایک بہت عظیم منبع آج کی نسل کے لیے رہبر معظم حضرت امام خامنئی دامت ظل العالی کے خطبات جمعہ ہیں، جو اوائل انقلاب میں ہی پہلے امام جمعہ آغا طالقانی تھے، اور ان کی وفات کے بعد امام نے منسوب کیا رہبر معظم کو بعنوان خطیب جمعہ و امام جمعہ، اور ابھی تک امام جمعہ رسمی تہران کے رہبر معظم ہیں، دوسرے نائبین ہیں جو پڑھا رہے ہیں، اصل امامت رہبر معظم کی تہران میں ہے۔ اور یہ 40 سالہ خطبے جمعہ کے، چونکہ نوبت ہوتی تھی، باری ہوتی تھی مختلف خطبہ کی، جس میں رہبر معظم نے جو خطبات جمعہ کے پیش کیے ہیں وہ ایک بہترین منبع ہے نماز جمعہ کے مقاصد کو سمجھنے کے لیے۔ کما یطلع من طالع، خطبات کو ہم عموماً
استفتاءات کی طرف رجوع کرتے ہیں، خطبات رہبر کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ خوب ان خطبات میں دیکھیں مقصد نماز جمعہ کیا ذکر ہوا ہے۔ علمت، انشاءاللہ عرض کریں گے اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، زندگی ہوئی۔ علمت حین اذن ان ھذا المقصد العظیم، آپ کو یہ منابع دیکھنے کے بعد اندازہ ہو جائے گا کہ یہ عظیم مقاصد جو چند ایک شہید نے ذکر کیے ہیں اور باقی فرمایا کہ خطبات میں ہیں، یہ عظیم مقاصد والمطالب الجلیل، اور یہ عظیم مطالب جو نماز جمعہ کے لیے اللہ نے مقرر کیے ہیں، لا یلیق من الحکیم ابطالہ ولا یحسن من العاقل اہمالہ۔ حکیم صاحب حکمت ان کو باطل ترک نہیں کر سکتا ان مقاصد کو، اور عاقل جس کو اللہ نے عقل دی ہے وہ اتنے عظیم مقاصد والی عبادت کو ہرگز مہمل نہیں چھوڑ سکتا، بے اہمیت نہیں قرار دے سکتا۔ بل ینبغی، بلکہ جو بھی ان مقاصد سے آگاہ ہوگا وہ بذل الہمت فیہ، اپنی تمام توانائی، ہمت اپنی ان مقاصد کے حصول کے لیے اس عبادت کے قیام پر صرف کرے، وصرف الحیلۃ الی فعلہ، اور ہر ممکنہ راستہ، ہر ممکنہ حیلہ، ہر ممکنہ حربہ استعمال کرے تاکہ نماز جمعہ قائم ہو۔ وبذل الجہد فی تحصیل شرائطہ ورفع موانعہ، اور انسان عاقل حکیم دانا کو چاہیے کہ اپنی تمام ہمت صرف کرے اور نماز جمعہ کے قیام کی شرائط فراہم کرے اور نماز جمعہ کے قیام میں موجود موانع برطرف کرے، لیفوز بہذہ الفضیلۃ الکاملہ، تاکہ اس عظیم اور کامل فضل و فضیلت پر فائز ہو سکے، ویحوز ہذہ المثوبۃ الفاضلہ، اور یہ عظیم تر ثواب، اخروی مقام، معنوی مقام، معاشرتی اور دنیاوی مقام، اس کو انسان حاصل کر سکے اور اس پر فائز ہو سکے۔ یہ مقاصد کے ذریعے سے نماز جمعہ کو بتایا کہ کتنا عظیم تر مقصد ہے اس کے پیش نظر، اور جس کے یہ مقاصد ہوں اس کے بارے میں توہم بھی نہیں انسان کر سکتا کہ اس کو ترک کیا جا سکتا ہے یا اس کے بارے میں غفلت برتی جا سکتی ہے۔ یہ نصیحت کا پہلا حصہ ہے۔ دوسرے حصے میں شہید فرماتے ہیں خلاصہ ایک قسم کا، کہ جو پہلے نماز جمعہ کے بارے میں اہل بیت علیہ السلام سے روایات ذکر کی ہیں ان میں سے چند ایک کو دوبارہ دہراتے ہیں، اور پھر اس نصیحت کا خاتمہ مومنین سے کرتے ہیں کہ آپ اس فریضہ کے متعلق سستی، شبہات کو اتنا تقدس نہ دیں کہ مسلمات دین ترک کر دیں۔ شہید فرماتے ہیں کہ چند افراد کے شبہات کی وجہ سے اللہ کا فرمان بھی چھوڑ دیا، رسول اللہ کا فرمان ٹھکرا دیا، اہل بیت کا فرمان ٹھکرا دیا، علماء صالحین کا عمل ٹھکرا دیا۔ آپ نے ایک شبہ کی وجہ سے، یہ شبہات اتنے مقدس ہیں آپ کے لیے، اتنی اہمیت ہے ان شبہات کی کہ ان کی خاطر دین چھوڑ دیں گے ہم۔ یہ نصیحت ہے، اس کی خاطر یہ نصیحت در حقیقت شہید نے ذکر کیا، اسے بعد میں ان کی عبارت سے مشاہدہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم دین کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند تبارک و تعالی تمام فرائض دینیہ ان کو سمجھ کر قائم کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ تمام شعائر الہیہ کو آداب کے ساتھ بجا لانے کی اللہ تعالی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ خداوند تبارک و تعالی سے دعا ہے تمام مرحومین جو اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں، مومنین و مومنات، ان سب کی مغفرت فرما۔ جو بیمار ہیں، علیل ہیں، انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ خداوند تبارک و تعالی جو کسی مصیبت و مشکل میں گرفتار ہیں ان کے مسائل و مشکلات کو خداوند تبارک و تعالی برطرف فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔